الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا، والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي. اب دیکھیں شرعی مسئلہ معلوم کرتے ہیں. یعنی شرعی مسئلے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک قبر ہے، قبر میں جو ہے ایک مسلمان کی جو لاش ہے اسے کس انداز میں رکھی جائے گی، کہاں سے رکھی جائے گی، کیسے اس کو قبر کے طور پر اس کی شکل کیا بنے گی، کیا انداز ہوگا، یہ سب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی اپنے فرامین میں بتلا چکے ہیں اور عملی طور پر آپ نے کر کے بتلا چکے ہیں. اس سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقہ ہم نہیں اپنا سکتے. نماز سے متعلق جس طرح سے اللہ کے رسول کا جو عمل ہے وہی مقدم رہے گا علیہ السلام. جس طرح سے نماز، روزہ اور حج وغیرہ میں ہمارے اجتہادات، ہماری دلچسپیاں، ہمارے تجربات کو ہم عمل میں نہیں لا سکتے، بالکل ویسی ہی وہ بھی ایک مخصوص عبادت ہے. اسے انجام دینے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت ہی سے ثابت کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی قبر کس طرح سے ہونی چاہیے، آپ کے احکام بھی ہیں، آپ کے فرامین بھی ہیں، آپ کا عملی نمونہ بھی موجود ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں قبریں بنائی ہیں، مختلف صحابہ کو دفن کیا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں اس کے مقابل کہ آپ علیہ السلام نے قبروں کو پختی بنانے سے متعلق، قبروں کو اونچی بنانے سے متعلق، قبروں پر قبے بنانے سے متعلق آپ نے منع فرمایا، نہیں ثابت ہے آپ کی. یہ جو ہمارے علماء ہیں جنہوں نے قدیم زمانے میں احادیث ترتیب دی ہیں، ان میں سے ایک معروف عالم دین امام ترمذی رحمہ اللہ، محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، معروف عالم دین، الجامع الترمذی ان کی جو کتاب موجود ہے سنن الترمذی، اس میں کتاب ہے کتاب الجنائز، اور اس میں آپ نے ایک مستقل باب قائم کیا کہ باب ما جاء فی کراہیت التجسیس فی کراہیت تجسیس القبور والبناء علیہا. یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ قبروں کو پختی بنانا اور قبروں پر عمارت بنانا اس کی کراہت ہے شریعت میں، اس پر باب قائم کیا ہے. اور اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع فرمایا. آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں سے منع فرمایا کہ ان یجسس علی القبور، یہ قبروں کو پختی بنانا، اس سے منع کیا اللہ کے رسول نے. وَأَن يُكْتَبْ عَلَيْهَا، اس پر لکھا جائے، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. وَأَن يُبْنَ عَلَيْهَا، اس پر عمارت قائم کی جائے، اس سے بھی منع کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَن تُؤْتَى، اور اس کو رون کر کے اس پر چل کر کے جائیں، اس سے بھی منع کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. غور طلب بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، اس منع کا کیا مطلب ہے؟ عمارت بنانے سے، لکھنے سے آپ نے تو قطعاً منع کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں اس حدیث کو لائے ہیں اپنی سنن میں، اور شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اس کو امام ترمذی نے بھی حسن کہا ہے. ایک حدیث ہے، ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اور امام ترمذی اپنی ترمذی میں لائے ہیں. اس حدیث پر امام نووی رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں جو باب قائم کیا ہے وہ یہ کہ الامر بتسویۃ القبر، قبروں کو برابر کرنا، قبروں کو اونچی نہیں بنانی چاہیے، پختی نہیں بنانی چاہیے، اس پر عمارت نہیں قائم کرنا چاہیے. اس حدیث میں ہے کیا؟ ایک تابعی عالم دین ہے ابو الحیاج الاسدی، کنیہ سے مشہور ہے، حیان ابن حسین ان کا نام ہے، حسین سعد سے. وہ عالم دین بھی تھے اور کمانڈر بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجھے بلائے اور بلا کر کے مجھ سے کہا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ ذمہ داری دے کر اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے ایک ذمہ داری دے کر کے اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک مرحلہ ایسا تھا، ایک مسئولیت دے کر کے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم.
آج وہی ذمہ داری میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیا انجام دیں گے آپ اس کو؟ اور بھیجا آپ کو، اور کہا کیا ذمہ داری تھی وہ؟ کہا کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، جو بھی تم تمثال دیکھو، جو اسٹیچو جو ہوتا ہے کسی کی، یعنی تمثال کہتے ہیں مستقل انسان کا مجسمہ بنانا، جہاں بھی تم ایسے مجسمے دیکھو پھر اس کو تم مطلب اس کا چہرہ ہی مسخ کر دو، توڑ دو اس کو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو بھی قبر جو ہے اوپر دیکھو، بڑی اونچائی میں دیکھو، اس کو برابر کر دو زمین کے، یعنی ایک بالش اتنا ہی بس۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر پوری دنیا میں پختی خبریں بنائی جا رہی ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا اسی کام کے لیے، اور آپ نے بھی اپنی دور خلافت میں بھیجا تھا اپنے کمانڈروں کو کہ جہاں بھی ایسی قبریں دیکھو، کیونکہ اسلامی سرحد بڑھ رہی تھی، کہا کہ جہاں بھی ایسی قبریں ہوں جو غیر اسلامی طور پر بنائی گئی تھیں انہیں منہدم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی میں باقاعدہ لکھا ہے کہ والعمل على هذا عند بعض اہل العلم کہ یکرہون ان یرفع القبر، کہ اہل علم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ قبر کسی طرح بھی اونچی ہو، یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام شافعی کا بھی قول نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز سخت ناپسند ہے، ان کی ذاتی ناپسند کی بات نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں کہا کہ ان اکرہ ان یرفع القبر الا بقدر ما یعرف انہ قبر، کہا کہ قبر کو اونچی بنانا ہی نہیں چاہیے، ہاں اتنی اونچی بناؤ کہ پتہ چلے کہ بھی وہ قبر ہے، لکی لا تؤطا ولا یجلس علیہا، اتنا کہ جو اس پہ کوئی رون کے نہ چلا جائے کہ بھی قبر نہیں عام زمین ہے، کوئی جا کے بیٹھ نہ جائے کہ قبر نہیں عام زمین کا حصہ ہے، صرف اتنی خبر مل جائے کہ یہ قبر ہے، بس اس کو اتنی اونچی بنائی جائے۔ آپ دیکھو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں بڑی تعداد ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی ہے جو مسلک حنفی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کیرلا کو جاتے ہیں، کیرلا میں دیکھتے ہیں تو بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے آپ کو شوافے کہتے ہیں۔ ہمیں چھیڑ چھاڑ کیے بغیر بس میں ایک بات آنکھیں کھول دینے والی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا کیا موقف تھا؟ یہی موقف تھا ان کا کہ قبروں کو پختی بنائیں، اس پر قبہ ہو، اس پر عمارت ہو، اس پر لکھا کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، معروف جو علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دور حاضر میں ایک قدیم زمانے سے بھی جتنے بھی احناف ہیں، جتنے بھی شوافے ہیں یا دیگر مسلک سے جڑے جو علماء ہیں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی میں بات کر رہا ہوں، یہ فروع میں حنفی ہیں، فروع میں شافعی ہیں، اصولی مسائل میں حنفی نہیں ہیں، اصولی مسائل میں شافعی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اس ایک مسئلے کو لیجیے، آپ دیگر مسائل میں بھی وہ ہمارا موضوع نہیں، سر دست اس مسئلے کو لیجیے آپ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک قداور شاگرد، ایک لائق تلمیذ امام محمد رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، سب جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص۔ آپ کی کتاب کتاب الآثار، کتاب مطبوع ہے 2 جلدوں میں، ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس کتاب میں ایک حصہ ہے کتاب الجنائز، باب دفن المیت، اس عنوان کے تحت امام محمد رحمہ اللہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد حماد ابن سلیمان سے، اور وہ ابراہیم النخعی سے رحمہم اللہ اجمعین۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ قطعاً ناپسند ہے کہ قبروں کو اونچا کیا جائے، قبروں کو بڑی بنائی جائے، پختی بنائی جائے، قبروں کا جو ہے مطلب اس کی اونچائی بہت زیادہ ہو، الا یعرف انہ قبر، بس اتنی سی بات ہو کہ وہ قبر ہے یہ معلوم ہو جائے تو بات کافی ہے۔ اس اثر کو، اس قول کو لانے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَبِهِ نَأْخُذ، ہمارا یہی موقف ہے، ہمارا یہی موقف ہے، اور کہا کہ وَلَا نَرَىٰ أَن يُزَادْ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ، کہ یہ قبر جو ہے قبر کے حد تک ہی معلوم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ قبر نہیں بننی چاہیے، اس میں اونچائی نہیں آنی چاہیے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سخت ناپسند کرتے ہیں، ہم سخت ناپسند کرتے ہیں کہ ان تجسس القبور، کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے، سخت ناپسند کرتے ہیں۔ او یجعل علیہا مسجدا، علیہا مسجدا،
اس پر مسجد بنا دی جائے وہاں پر، یجعل عندہ مسجدہ، یہ الفاظ ہیں ان کے کہ کہا کہ وہاں پر مسجد بنا دی جائے، ہمیں پسند نہیں ہے، یعنی ہم اس کو، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، ہم اسے خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ او علما، اس پر کوئی جھنڈا ہو، ہم اسے خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ ان یکتب علیہا، اس پر کچھ لکھا جائے، ہم اسے خلاف شریعت سمجھتے ہیں۔ ہاں پانی کا چھڑکاؤ ہو تو یہ ایک حد تک معقول بات ہے۔ کہا کہ وبہ قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے بھی ایسی کہا ہے۔ کہاں گئی امام محمد کی بات رحمہ اللہ؟ پورے ہندوستان کے طول و عرض کی اگر بات کرتے ہیں تو بڑی بڑی قبریں بنانے والے، پختی قبریں بنانے والے، اس پر جھنڈا چڑھانے والے، اس پر لکھنے والے سب احناف ہی تو ہیں۔ یہ امام محمد کا قول ہے، اور کہا کہ وبہ قال ابو حنیفہ۔ کتاب الآثار ان کی کتاب مطبوع ہے۔ ابھی آپ دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ دنیا کے معروف اور چنندہ علماء میں سے، منتخب علماء میں سے، بلکہ آپ کو دوسری صدی ہجری کا مجدد مانا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک کتاب معروف کتاب الام، کون نہیں جانتا اس کتاب کو؟ اس کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کی جو مباحث ہیں، کتاب الجنائز کے مباحث کو لکھتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بھی لکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو باتیں لکھی ہیں، میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ چونکا دینے والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو پھر ہماری تکذیب کر دے گا، جھٹلا دے گا ہم کو کہ امام شافعی نے ایسا نہیں کہا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ قبروں کو پختی بناتے ہیں، قبروں کو اونچی بناتے ہیں، قبروں پر عمارتیں بناتے ہیں، قبروں پر جھنڈا لٹکاتے ہیں۔ وہ لوگ اگر امام شافعی کے الام کی طرف مراجعہ نہیں کریں گے تو وہ پھر ہم کو جھٹلا دیں گے۔ اتنی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ الام میں موجود ہے، دیکھیں گے تو چونک جائیں گے وہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو قبر ہے اس پر مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی علی وجہ الارض شبرن، صرف ایک بالش، اس سے زیادہ قبر نہیں ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک اور بات یہ بھی لکھی ہے کہ قبروں کو پختہ نہیں بنانا چاہیے، اور کہا کہ قبروں کو پختہ کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں زینت اور فخر و غرور کی شبیہ نظر آتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زینت ہے یہ۔ وَلَيْسَ الْمَوْتُ مَوْضِعَ أَحَدٍ مِّنْهَا، کہتے ہیں کہ موت کسی کو آتی ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی اس کے لیے زیب نہیں دیتی ہیں، کہ ایک انسان مر جانے کے بعد اس کو کیا سجایا جائے گا، اور مرنے کے بعد وہ اتنا عاجز ہے کہ اس کے لیے کیسے غرور، اس کے لیے کون سی فخر کی بات ہے۔ کہا کہ اس طرح کی پختی قبریں بنانا اور اس پر عمارتیں بنانا یہ ایک مرے ہوئے آدمی کی زینت اور مرے ہوئے آدمی کے حق میں فخر و غرور کی بات ہے، اور دونوں چیزیں اس کے لیے جچتی ہی نہیں ہیں۔ خیر یہ تو بات ہے عام۔ اس سے بڑی بات جو کہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، کہا کہ میں مدینہ نبویہ گیا، میں ولم ارا قبور المہاجرین والانصار مجسسہ، میں نے انصار و مہاجرین کی قبروں کو پختی قبریں نہیں دیکھا میں نے۔ امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ، مطلب یہ ہوا کہ ان کی قبریں پختی نہیں ہیں، وہ سب سے متفقہ طور پر اللہ کے اولیاء ہیں وہ۔ عجیب بات یہ پڑھنے کو ملتی ہے امام شافعی کے اسی قول میں، اسی اقتباس میں بتلا رہا ہوں کہ آج ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 1930-1936 کے درمیان جو ہے آپ نے پورے مزاروں کو آپ نے توڑ دیا تھا، اور پوری پختہ قبروں کو آپ نے زمین کے برابر کر دیا تھا، آپ نے ایک بالش کے برابر کر دیا تھا، تو اتنا واویلا مچایا ان لوگوں نے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقد رأیت الولات یہدم القبور بمکہ، میں نے جو مکے کے گورنر ہیں ان گورنروں کو، مکے میں کچھ لوگوں نے پختی قبریں بنا دیے تھے معلّہ قبرستان میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ پختی قبروں کو اس وقت بھی توڑ رہے تھے، اس وقت بھی منہدم کر رہے تھے۔ اور پھر جتنے بھی علماء تھے اس دور میں، وَلَمْ أَرَ الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ، ان میں سے ایک عالم بھی، ایک فقیہ بھی ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ یعنی پورے ذمہ داران، پورے گورنر، پورے بادشاہ، پورے امراء اور پورے علماء اس بات پر متفق تھے۔ یہ 204 ہجری میں امام شافعی کا انتقال ہوا تھا۔ آپ نے یہ بات اپنے انتقال سے پہلے جا کر کے دیکھ کر کے کہیں، آپ نے الام میں لکھا ہے آپ نے، اور پوری دنیا میں الام چھپتی ہے، جتنے بھی بڑے مکتبے ہیں، جتنے بھی بڑے مدارس ہیں، سب میں الام موجود ہے، وہ جا کر کے اس مباحث میں دیکھ لیں۔ اتنی بڑی بات امام شافعی نے کہی رحمہ اللہ۔ اب یہ حنفیت، یہ شافعیت کس معنی کی بتلائیے کہ اصول میں آپ نہ امام ابو حنیفہ کی اتباع کر رہے ہیں نہ امام شافعی کی اتباع کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔